ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا رسولنا حبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى اله واصحابه يا رحمة للعالمين محترم کرام حضرات اللہ تعالیٰ کی توفیق مدد کے ساتھ اس کے باپو کو قبول کرتے میرے پیران محبوب سبحانی مغربانی شیخ غوث عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی حوالے سے اس طرح سے انعقاد پذیر یادگاری کی بات میں ہم جمع ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خیر کرنے کی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کے سامنے اپنے عظیم رب کے لاغہ کلام قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت کا حصہ پڑھا ہے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار یقیناً جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں ان کو نہ خوف ہے نہ غم زدہ ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ہیں وہ کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا الذین آمنوا، وہ جو ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ تقویٰ پرہیزگاری اور اچھائی کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ متقی اور پرہیزگار بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ تو دو چیزوں کا اللہ نے ذکر فرمایا، نہ ان کو خوف ہے نہ ہی غم ہے۔ حزن اور خوف کے دو لفظ سے بات کرتا ہے۔ خوف عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کسی ناپسندیدہ شے کے آنے کا اندیشہ، جس کو بندہ پسند نہیں کرتا، چاہتا نہیں ہے، ایسی پریشانی مصیبت آفت ناپسندیدہ چیز کے آنے کے اندیشے کو خوف کہتے ہیں۔ اور حزن کس کو کہتے ہیں؟ کہ پسندیدہ چیز کے کھو جانے کے اندیشے کو، جو چیز پسند ہے محبوب ہے اس کے ختم ہو جانے، اس کے کھو جانے کے ڈر کو حزن کہتے ہیں۔ تو اگر ہم انسانی زندگی کو سامنے رکھیں، ہر بندہ یا تو کسی مصیبت پریشانی کے آنے سے ڈر رہا ہے، اس کے اندیشہ کر رہا ہے، یا ہے وہ اپنی جمع پونجی یا اپنے ایمان اپنے تقوی پرہیزگاری کے یا وہ ضائع ہونے سے وہ غم زدہ اور اندیشہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کا جو ولی ہے ان کی شان دیکھیے، اللہ نے ان کو کیسا بنایا ہے۔ ان کو نہ تو کسی مصیبت کے آنے کا کوئی ڈر ہوتا ہے، نہ ہی کسی ناپسندیدہ چیز آنے کا انہیں خوف ہوتا ہے، اندیشہ ہوتا ہے، نہ ہی کسی پسندیدہ چیز کے جانے کا انہیں کا صدمہ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ ایک اللہ کے ولی ان کو آگے بتایا گیا کہ آپ کا اتنا مال ضائع ہو گیا ہے، پریشانی، اور آپ کا جو ہے وہ پورا جہاز یا پورا جو ہے وہ قافلہ، تجارت کا قافلہ سارے کا سارا آپ کا جو ہے اس کو راستے میں لوٹ لیا ہے۔ تو انہوں نے ایسے سر کو جھکایا اور کہا الحمدللہ،
کہ غیر کی آواز تم نے کیا کی تھی؟ ارجع کہ اے بچے میری طرف متوجہ ہو جا. اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ فرماتا تھا. اور پھر فرماتے جب میں مکتب میں پڑھنے کے جاتا تھا تو فرشتے میرے ساتھ چلتے تھے، اور اگر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی تو وہ فرشتے بیٹھنے والوں کو یہ کہتے تھے عیسیٰ حکم ولی اللہ، اللہ کے ولی کی جگہ کچھ آگے کر مجھے سمجھ لا دو. یہ اسے پاک کی ابتدائی بچپن ہے، چھوٹی عمر کے واقعات ہیں. اس سے آپ کو کی شان کا اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کتنی شان کا. تو آپ جو ہے وہ 80 90 سے لے ہیں دو نسبتیں آپ کو حاصل ہیں. نجیب الطرفین سید کہتے ہیں کہ جس کا باپ اور ماں دونوں شاداب ہوں، حضرت والدہ حضرت امام حسن کی اولاد میں سے ہو اور باپ امام حسین کی اولاد سے ہو، یا باپ امام حسن کی اولاد سے ہو ماں امام حسین کی اولاد سے ہو، تو ایسے جو دو جو ہے ملاپ ہوتے ہیں تو ان کو نجیب الطرفین سید کہتے ہیں. تو آپ کے والد اصلی سید ہیں ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہ اصلی سید تھے. اور آپ کی والدہ ام فاطمہ ثانیہ وہ جو ہے وہ حضرت امام حسین کی اولاد سے تھی، آپ حسینی سادات کے گھرانے سے تھی. تو اس اعتبار سے آپ جو ہے وہ باپ کی طرف سے اصلی سید ہوئے، ماں کی طرف حسینی سید ہو گئے. اور اس کے علاوہ امام حسن کے کافی بیٹے تھے، لیکن دو آپ کے بیٹے زیادہ مشہور ہوئے امام حسن رضی اللہ عنہ. ایک زید رضی اللہ عنہ، دوسرے حسن مصنع. حسن جنوبی مصنع کا معنی دوسرا آدمی، جیسے ہم آج کل استعمال کرتے حسن جنوبی، یعنی آپ کے حضرت امام حسن کے بیٹے حسن مصنع یہ زیادہ مشہور ہوئے. ان سے خاندان آپ کا زیادہ چلا ہے. تو آپ کو جو تعارف کراتا جاؤں، حضرت امام حسن کے بیٹے جو زید تھے وہ کی اولاد میں سے داتا صاحب ہے جو بہت بڑا فرما ہے. اور حضرت امام حسن مصنع کی اولاد سے ابو سے بات رضی اللہ عنہ. تو حضرت حسن مصنع کی گھر والی کون تھی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. آپ کی جو فاطمہ بیٹی ہے، حضرت امام حسین کو اپنے اس بھتیجے سے بڑا پیار تھا، حسن مصنع سے بڑی محبت تھی. تو آپ نے حضرت حسن مصنع کو حضرت امام حسین نے بلایا، کہا کہ میری 3 بیٹیوں میں سے تو جس کے ساتھ چاہتا ہے میں تمہارا نکاح کر دیتا ہوں. تو حضرت حسن مصنع نے شرم حیا کی وجہ سے جب وہ کسی بچی کا نام نہ لیا، خاموش رہے، خاموشی اختیار کی. تو پھر آپ نے حضرت امام حسین نے حضرت حسن مصنع کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا اے میرے بیٹے بھتیجے کہ تو مجھے بڑا پیارا ہے، اور میری جو فاطمہ بیٹی ہے میں نے اس کا نام اپنی والدہ کے نام پر رکھا ہے. کیوں کہ وہ صورت و سیرت میں میری والدہ کی فوٹو کاپی ہے، اس کی کاپی ہے. میری والدہ کا تقویٰ طہارت اور پرہیزگاری میں بالکل میری والدہ کی طرح ہے، اس کو سیرت میں میری والدہ کی طرح ہے. تو میں فاطمہ کے ساتھ تمہارا نکاح کرتا ہوں. تو حضرت امام حسین نے خود اپنی بیوی کا نکاح کیا، اور ان سے حضرت امام وہ سیادت رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے. اصلی سید آپ اس اعتبار سے ہیں. تو حضرت سیدنا وہ سے بعد رضی اللہ عنہ کی فضائل پر آکر شام بہت زیادہ ہے. تو یہ آپ کا ابتدائی اور تعارف کرا
40 دینار تمہارا حصہ ہے وہ تمہیں دیتی ہوں اور 40 دینار تمہارے بھائی کے حصے ہیں. دے دیتے فرمایا بیٹا حالات جیسے بھی ہو جس حالت میں ہو کبھی جھوٹ نہیں بولنا, جھوٹی بات نہیں کرنی, نصیحت اور بھی کی خاص ہوتا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا. پھر فرماتے ہیں مجھے الوداع کرنے کے لیے سیاح کرنے کے لیے دعائے کا قائم اور ایک جملہ کہا کہ فرمایا کہ میں جانتی ہوں کہ حال بلو لا ہو علاج کیا بات ہے کہ میں تمہیں اپنے سے جدا کر رہی ہوں اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ یہ ایسا چہرہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے, میرے بیٹے کا چہرہ مجھ سے جدا ہو رہا ہے جو قیامت تک میں دوبارہ دیکھ سکوں گی. یعنی اتنا بڑا حوصلہ دیکھیں کہ والدہ کو پتہ ہے اب دوبارہ ہماری ملاقات بھی نہیں ہوگی, پھر بھی علم دین پڑھنے کا پڑھانے کا کتنا شوق ہے. بچے کو شوق ہے تو والدہ نے دین پڑھنے کے لیے منع نہیں کیا, ضرورت تھی, بڑے یہ تھے دوسرے بھائی چھوٹے تھے لیکن ترجیح دی علم پڑھنے کو, دین پڑھنے کو ترجیح دی اور اجازت دے دی. فرمایا کہ ٹھیک ہے تو میں تجھے اللہ کے سپرد کرتی ہوں اور یہ چہرہ آج مجھ سے جدا ہو رہا ہے, میں قیامت تک اس کو دیکھ نہیں سکوں گی. چند سال کے بعد میں آپ کی والدہ کا مثال ہو گیا تھا, دوبارہ میں جو ہے وہ ملاقات نہ ہو سکی زندگی میں. تو ہر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے وہ علم پڑھا, آپ نے شریعت کے مطابق کوشش مجاہدے کی, علم پڑھنے کے لیے گئے, علم پڑھتے پڑھتے پھر جب آپ لوگوں پہ آپ کو شکر کا غلبہ ہوا, آپ کے اوپر زور تقویٰ کی بات کی وجہ سے غلبہ ہوا, تو آپ جو ہے وہ آپ نے مجاہدے زیادہ شروع کر دی. یہ نہیں کہ اللہ کی بات چھوڑنا شروع کر دی بلکہ بہت زیادہ مجاہدے شروع کر دی. اتنے زیادہ مجاہدے کہ جو آپ سن کے سو نہیں سکتے ہیں, اس کے بارے میں سن نہیں کر سکتے ہیں کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کی نماز کے ساتھ, عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی. تو ہماری نمازیں کتنی رہ جاتی ہیں, نمازوں کا پتہ نہیں کتنی ہم نہیں پڑھی. تو آپ کیا ہر عشاء کی نماز کے 40 سال تک مقرر عشاء کی نماز کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کی بات پہ رہتے تھے. پھر اس کے علاوہ 15 سال تک ہے آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ نے ایک رات تک کھڑے ہو کے پوری رات کو سمجھ پڑھا کرتے. کتنے سخت مجاہدے کیے. آج ہم نے ذکر نہ کریں کیا پتہ ذکر کیا ہوتا ہے کیسے نہیں ہو رہا. محنت مجاہدے کیے, کوششیں کی ہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے, سب سے سخت ہیں وہ بچنے کی ہیں. ایک لوگ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ جب تک اللہ مجھے نہیں کھلائے گا میں نہیں کھاؤں گا. تو 40 دن تک فرماتے ہیں بھوکا رہا, کچھ نہ کھایا. آج ہمارے گھروں میں تھوڑی ایک دو وقت کا کھانا نہ ملے تو ہم جو پریشان ہو جاتے ہیں, تو ہمارے جو ہے وہ ہمارے پر بھی ہو جاتے ہیں. تو 40 دن تک فرماتے ہیں کہ میں نے مفادر کچھ نہ کھایا. تو پھر شیخ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ نے بڑی دل توڑ دی. فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے گھر بلایا, میری دعوت کی اور کھانا پیش کیا. جب میں کھانا کھا رہا تھا تو فرمایا ابو سعید مخزومی فرماتے ہیں کہ اے محی الدین, اے عبد القادر, یہ میں تجھے اللہ کے حکم پر کھلا رہا ہوں. اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میرے رب عبد القادر کو کھانا کھلا. تو نے اپنے رب سے کیا وعدہ پورا کر دیا ہے. اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ یہ اپنی بات نے سچی ثابت کر دی ہے, اس لیے جاؤ تم اس کو کھانا کھلاؤ. تو ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں بیعت نہیں کیا, مجھے رات میں داخل کر لیا. تو ایسے پہلی مرتبہ ابو سعید مخزومی رحمۃ اللہ سے آپ بیٹھ ہوئے تھے. تو حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنیادیں اس سے بھی اور سخت بات ہے. کیا فرماتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی بات کرتے ہوئے جنگلوں میں نکل گیا تو کافی دیر جو ہے وہ پانی نہ ملا, پیاس کی شدت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بادل بھیجے, بارش نازل ہوئی. فرماتے ہیں میں نے پانی پیا, جب پانی پی چکا, سیراب ہو چکا, تو بادل کے اندر سے روشنی نمودار ہوئی, روشنی ظاہر ہوئی. روشنی کے اندر سے یہ آواز آئی, اے عبد القادر, میں تم پر راضی ہو گیا ہوں اور آج کے بعد تمام حرام چیزیں میں تمہارے حلال کرتا ہوں. جب آپ نے یہ سنا کہ روشنی سے یہ آواز آ رہی ہے کہ عبد القادر میں تم پر راضی ہو گیا ہوں اور
کہ وہ مجھے میرے علم کا غرور بتا رہا تھا، میرے علم کا تکبر بنا کرنا چاہتا تھا، علم کا غرور بنا کرنا چاہتا تھا، تاکہ علم کے غرور میں آ کے میں اس کی بات مان جاؤں تو پھر آپ میں رابطہ مقرر بن جاؤں۔ تو فرمایا دوسرا بات اس کا پہلے سے بھی سخت تھا۔ تو جب اس نے دوسری بات یہ کہا کہ آپ القادر میرے علم نے مجھ سے بچا لیا ہے، تو فرماتے ہیں میں نے کہا اے نہیں، مجھے میرے علم نے نہیں بچایا، مجھے میرے رب کے فضل نے بچایا ہے۔ تو سے بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتا ہے کہ شیطان بھی جو ہے وہ آپ کو نہیں رہا، اس نے بھی بہت فریب کی کوشش کی۔ ایک روایت میں نے یہ پڑھا ہے کہ جب آپ جنگوں میں ریاضیں کرتے تھے، قیادتیں کرتے تھے، تو شیطانوں کے ٹولے آپ کے ساتھ آ کے لڑنے کا مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی تھی اے عبد القادر تم صابر قدم رہو، ہم نے تمہیں غلبہ عطا کیا ہے۔ تو آپ ان کا مقابلہ کرتے تھے، تو ختم کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ سارے مجاہدے کرنے کا مقصد اسے پاک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یا وہ مقام حاصل کرنا تھا، تقویٰ پرہیزگاری، زہد و تقویٰ آپ نے اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر آپ کو یہ انعام ملا، یہ مقام ملا کہ حدیث پاک میں بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو دعا جبریل امین کو بلاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جبریل وہی کو فلاں جناب میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آئندہ حکم سے محبت کر، پھر جبریل امین اس بندے سے محبت کر ڈالتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے جبریل تو اکیلا ہی محبت نہ کر، بلکہ آسمانوں میں جتنے فرشتے رہتے ہیں ان میں بھی اعلان کر دے کہ تم سارے اس بندے سے محبت کرو۔ تو پھر فرشتے جبریل امین آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں، جبریل امین جا کے تمام آسمانی فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اے فرشتوں اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم سارے اس بندے سے محبت کرو۔ پھر وجود رہو پھر تمور زمین میں اس کی مقبول کر دی جاتی ہے۔ تو پھر یہ شان ولایت ملتی ہے، اور جو شان ولایت ہے اس کی دو قسمیں، ایک مادر ذات ولی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک دوسرے ولی ہوتے ہیں۔ جو مادر ذات ولی ہوتے ہیں اس کو اپنی ولایت کا علم بچپن سے ہو جاتا ہے، جو دوسرے بات ولی ہیں ہو سکتا ہے ان کو جو ہے وہ اپنی ولایت سے نہ ہو، اپنے مقامات سے وہ ناواقف رہیں، اور وہ سے بات ان ولیوں میں سے ہیں جو مادر ذات ولی بھی تھے جن کو اپنی ولایت کا شروع سے علم بھی تھا۔ فرماتے ہیں کہ بچپن میں میں جو ہے وہ ایک بیل کو ہل چلانے کی جب اس نے چلایا تو بیل پہ متوجہ ہو کے کہتا ہے کہ اے عبد القادر تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، تو اس کام کے لیے بنایا گیا، تجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جانوروں نے بھی آپ سے کلام کیا ہے، تو جانوروں کا بندوں سے کلام کرنا یہ کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول پاک نے دو تین واقعات ہیں صحابہ کو بیان فرمائے تھے کہ ایک ہے وہ بکریاں چرا رہا تھا، تو ایک ہے وہ بھیڑیا آیا، ایک بکری کو اس نے اٹھانے کی کوشش کی تو اس چروائے نے اس کو ڈنڈا مار کے بھیڑیے کو دور کر دیا۔ جب بھیڑیا تھوڑا دور ہو گیا ایک پہاڑی پہ چڑھ کے وہاں سے کہتا ہے اس چروائے سے مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ آج تم نے اپنے کیا ہے اس بکری کو مجھ سے بچا لیا ہے، تو اس دن کون بچائے گا؟ اس دن کا جس دن جو ہے وہ قیامت قیام ہو جائے گی، ان کا کوئی مالک نہیں رہے گا، بچانے والا نہیں رہے گا، اس دن کون بچائے گا؟ دوسری کا سبحان اللہ، یا تکلم باشی اپنے جانور بھی کلام کرتے ہیں۔ تو ایسا ایک اور واقعہ جو ہے وہ جب حضور کی بارگاہ میں اس نے آ کے عرض کی کہ ایسے جانور کلام کرتا ہے، تو حضور نے فرمایا مومن بزارے کا آنا آپ کو کہ اس واقعے پر میں بھی مان رکھتا ہوں، وہ اوپر بھی مان رکھتے ہیں کہ جانور کلام کر سکتے ہیں۔ تو مدد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ سے پاک رضی اللہ عنہ کا بچپن دیکھیں تو آپ کے بچپن سے جو ولایت کے آثار نمایاں تھے، پھر آپ جب جوانی میں آئے تو آپ نے مزید مجاہدے کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اتنی مشقتیں کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو محبوبیت اور وصیت کے مقام پر پہنچا دیا۔ پھر آپ نے خود فرمایا دراسۃ العلم حتی صرف کو
وہ فضل والے ہیں، اتنی شان کے والے ہیں، تو حضرتوں سے بات اپنے ساتھ نسبت رکھنے والے، ان کے ساتھ الگ رکھنے والے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا میرے مرید کا، آپ نے مرید کے بارے میں فرمایا کہ میرے مرید کو کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، جس طرح کہ آپ کے دھوبی کو کوئی ڈر نہیں ہوا تھا. مشہور بات ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ جب آپ کا دھوبی جو آپ کے کپڑے دھوتا تھا، خدمت کرتا تھا، وہ دعا اس وقت میں آ کے قبر میں